اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں عبد الرحمن اوان آج سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، جو کہ اب آفتاب رسالت کا طلوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم قدہ کے متولی اور کلید بردار تھے۔ بھائی ہمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف اور یہاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ مراسم جاہلیت اور لہو و لہب سے فطری اجتناب۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام اشغال سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص نے جس کو اس فن میں کمال حاصل تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق اور شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان اس مشاغل کے سے بالاتر ہے۔ یہ فطرت سلیم، یہ نیک سرشتی کا اقتضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشہیر اور رہنمائی کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں ورقہ، زید، عثمان ابن حویرث کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب پر حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور یزید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقہ سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقہ سے تجھ کو پوجتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی تعلقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے۔ تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہیچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ غار حرا میں عبادت۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے ترجمہ۔ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی دھوکہ ہوا، چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے۔ ترجمہ۔ میں فانی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ ایک مغربی مورخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی ہے۔ سفر حجر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوہ ہیرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سرب فلک چوٹیاں، کھنڈر راہ میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب نہ دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ جبرائیل علیہ السلام
کا پہلی بار نظر آنا۔ نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم القلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اس خدا کا نام لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عبری زبان جانتے تھے اور توریت اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کی کیفیت سنی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مطرود نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بار گراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری باب التعبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وہ رک گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چاہتے کہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے اور کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو۔ اس وقت آپ کو اس سے تسکین ہو جاتی تھی، لیکن جب پھر بھی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تھی تو پھر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے تھے کہ آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی تسکین دینے کی روایت کی تنقید۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں مترجمین کا یہ اعتراض نقل کیا کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے، اور ہو تو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے۔ پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کا تحمل دفعتاً نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعہ سے مانوس کیا گیا۔ پھر جب دفعتاً فرشتہ نظر آیا تو آپ ابتدائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسکین دی۔ پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ کو پورا یقین ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، میں آج یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے آگے بہت دعوت اسلام کا آغاز ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں سے کرتے ہیں، جن میں حضرت خدیجہ ہے، حضرت علی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں اس سے آگے جو ویڈیو آئے گی اس میں انشاءاللہ دعوت اسلام کا آغاز ہوتا ہے وہ بیان کروں گا۔ آج میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔